بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج لیکچر نمبر 66 ہے اور باب چل رہا تھا وسوسے کے حوالہ سے، وہ فصل ثانی، اس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاءہ رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، بے شک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، انی احدث نفسی، بے شک میں اپنے دل میں خیالات کو محسوس کرتا ہوں یا میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں۔ اس سے مراد ہے خیالات، تصورات۔ لَأَنْ أَكُونَ حُمَّمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اگر وہ بولنے سے جو ہے نا جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند کرتا ہے، مطلب وہ چیزیں میں اپنے دل کے اندر پاتا ہوں، ایسے وسوسے پاتا ہوں، ایسے خیالات پاتا ہوں کہ ایک طرف اگر میں وہ بولوں اور دوسری طرف مجھے جلا دیا جائے، مجھے کوئلہ بنا دیا جائے، تو کوئلہ بن جانا، جل جانا یہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ جو تصورات، خیالات، وسوسے آتے ہیں ان کو میں بیان کر سکوں۔ اتنی وہ سخت چیزیں ہیں، میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ قال، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے، الذی رد امرہ الی الوسوسۃ، خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے ان خیالات کو وسوسہ بنا دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وسوسے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر پیش کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب یہاں سے محدثین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ شخص ایسا تھا جس کے دل میں مختلف قسم کے خیالات فاسد، مختلف قسم کے تصورات، مختلف قسم کے وسوسے تھے۔ وہ تھے تجسیم کے حوالہ سے، وہ تھے تشبیہ کے حوالہ سے، وہ تھے اللہ رب العزت جل جلالہ کی الوہیت کے حوالہ سے، وہ اس کی ذات کے حوالہ سے تھے، وہ اس کی صفات کے حوالہ سے تھے۔ لیکن پھر یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اس شخص کے دل کے اندر کتنا خوف خدا موجود تھا، اور یہ حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ہی ان کو نصیب ہوا تھا کہ ایک عظیم صحبت تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کی بدولت کہ اتنے خیالات آئے تو اس نے کہا، اللہ کے حبیب میں ان کو بیان نہیں کر سکتا، کوئلہ ہو جاؤں، جل جاؤں یہ تو برداشت ہے، لیکن ان چیزوں کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر علماء کہتے ہیں یہ خوف جو ہے یہ ایمان کی بھی دلیل ہے کہ یقیناً اس صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کتنا کامل اور اکمل ہوگا جن کے دل کے اندر اتنا خوف خدا موجود تھا۔ اور پھر یہ یہاں پر ایک اور بڑی لطیف بات ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تسلی دی، حضور علیہ السلام نے تشفی دی، مطلب حضور نے فرمایا ابھی تمہارا جو ایمان ہے نا، ایمان وہ بیدار ہے، ابھی ایمان کا شعور موجود ہے، ابھی جو ہے نا ایمان کی چاشنی، ایمان کا نور، ایمان کی زینت موجود ہے، مطلب پریشان نہیں ہونا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو وسوسہ بنا دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔